هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. درس ونکس اس ناو تھو یتھ سیمسٹرس مز اسلام اینڈ ماڈرن چیلنجز یا اسلام اینڈ کنٹمپریری چیلنجز. تو بفضل اللہ ہم نے ایتھیزم پہ ڈیٹیلڈ بات کی اور کچھ ملحدین کا بھی ہم نے تذکرہ کیا. اس کے بعد جو اس ایتھیزم کے لیے کچھ کتابیں میں نے تجویز کی ہے آپ کو کہ یہ ایتھیزم ام کس ردس مز اور ات ایتھیزمس جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ڈبنک کرنا. تو بکس ٹو ڈبنک ایتھیزم ان انگلش اردو اینڈ عربک میں نے تینوں لینگویجز میں ریکمنڈ کی ہے کچھ کتابیں. تو عربک میں وہ آپ کو نوٹ میں ملے گا انشاءاللہ. عربک میں ایک کتاب بڑی اہم ہے الالحاد وسائل و خطر و سبل مواجہتی. تو یہ دکتور صالح سندھی کی ہے حفظہ اللہ. تو انہوں نے عربی میں ایک کتاب بڑی اچھی لکھی ہے, مختصر کتاب ہے یتھ مز الحاد اور امیک زن سورسز وغیرہ وسائل آسان پلس امیک ڈینجرز اور بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ بچو أسۍ الحاد نشن. اسی طرح سے عربی میں ایک اچھی کتاب ہے الرد علی شبہات الملحدین. یہ دکتور طلعت کی ہے, حیثم طلعت اس کا نام ہے. اس نے 2 جلد میں لکھی ہے یہ کتاب. تم میں صرف سوالات تم سوالات کرمت قیم تر مز جو بھی یہ ایتھیسٹ کے جو سوال جس طرح ہم نے 13 سوالات جو ہم نے کہتے ہیں بنیادی سوالات, اسی طرح سے اس نے بھی سوالوں کی فہرست بنائی ہے. 2 جلدن من تمن پہ کورمت رد جو ان کے شبہات ہے ملحدین کے. عربک میں 2 کتاب لچمت کیونکہ زیادہ جو لوگ ہیں نا وہ یا تو انگلش پڑھتے ہیں اور محنت بھی ہوئی ہے نا, زیادہ انگلش کتابوں پہ ہی محنت یعنی انگلش میں ہی میٹیریل ہے یا پھر اردو میں. تو انگلش من تقریباً 9 کتاب 10 کتاب ایسے. ان میں سے ایک اچھی کتاب ہے دی انکوہرنس آف ایتھیزم. یہ ہے عبداللہ ابن صالح العجیری. اچھی کتاب ہے انکوہرنس آف ایتھیزم. ٹھیک. اسی طرح سے ایک اچھی کتاب ہے جو آپ ایتھیزم کے رد میں پڑھ سکتے ہیں, دی ڈیوائن ریئلٹی گاڈ اسلام اینڈ دی میریج آف ایتھیزم. یہ حمزہ جو اینڈریس زورزیز ہے یہ بھی زندہ ہے. تو اس کی ایک کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے. اتھے پہ بیاکھ کتاب اسلام آنسرز ایتھیزم اسرار رشید کی ہے یہ. اور چھٹی جو کتاب ہے نا ابو الفدا کی, اس کا نام ہے بلاسٹنگ دی فاؤنڈیشنز آف ایتھیزم یعنی امچ بنیادی وڑاونی. ٹھیک. تو اسی طرح سے ایک کتاب وہ چھوٹی کتاب ہے سو ہیٚکِو تُہۍ پٔرِتھ 20 منٹن مز ہاؤ ڈو وی پروٹیکٹ آور یوتھ فرام ایتھیزم. اصل کت چھِ تٔمۍ لیچھمٕژ تَتھ منٛز کم طریقہ ہیٚکون أسۍ أزیُک مائنڈ جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کو اور الحمدللہ دین کی طرف راغب کرتے ہیں اور ایتھیزم سے وہ بیدار ہو جائے گا. تو اس کو آپ کس طرح بچائیں گے وہ چیزیں ہیں. کیونکہ یہ کتاب اصل میں یہ سیما ایل شنوے کی ہے. اصل میں ایک کتاب آئی تھی وائی وی لیفٹ ریلیجن, سو چھِ مےٚ یَتھ منٛز لیوٗکھمُت کینٛہہ وائی وی لیفٹ ریلیجن. تو انہوں نے وہاں پہ جو اپنے جو نریٹیوز کہے تھے کہ ہم نے مذہب کو کیوں چھوڑا, یہ اچھی بات ہے کہ ہم کس طرح ان کو واپس لائیں گے. اس میں اردو میں بھی ایک اچھی کتاب آ گئی ہے کہ اسلام ہی میرا دین کیوں. وہ جواب ہے اصل میں کس کتاب کا, وائی وی لیفٹ ریلیجن, ہم نے اسلام کو کیوں چھوڑا. اور دی بلیسنگس آف گاڈ, تو یہ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ہے پاکستان کے, تو اس کی اچھی کتاب ہے. یعنی ان 2 کتاب اصل چھ رد رچرڈ ڈاکنس. ٹھیک. آپ کو معلوم ہے رچرڈ ڈاکنس کی ہم نے پچھلی مرتبہ آن لائن کلاس پڑھی تھی نا, تم سے کتاب دی گاڈ ڈیلیوژن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سن فریب. اس نے وہ کہا کہ وہ ایلیجن وغیرہ ہے فریب ہے وغیرہ. ام کس ردس من 2 کتاب لیچمت دی بلیسنگس آف گاڈ اللہ تعالیٰ سن رحمت آسن. ٹھیک. مہربان آسن. اور اسی طرح سے فلاسفیکل اینڈ سائنٹیفک انالیسس آف رچرڈ ڈاکنس بک دی گاڈ ڈیلیوژن, اس کا اس نے پورا تجزیہ کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور کتاب ہے گاڈ ارائزز, یہ وحید الدین خان کی ہے. اس میں کیا خاصیت ہے اس کتاب میں, ام ات مزن خاص کر زن 3 بڑی کیونکہ ہم نے وہ پڑھے ہیں یہاں پہ جن کا پوری مغرب پہ اور اس مشرق پہ بھی اثر ہوا یعنی ایتھیزم کا ان کی وجہ سے. ایک تو اس میں سگمنڈ فرائڈ ہے, اس کی جو ہم نے سائیکو انالیسس پڑھی. ٹھیک. اور اسی طرح سے کارل مارکس جو اس کی ہم نے ڈیلیکٹل میٹیریلزم پڑھی. اور 3 ات اندر چارلس ڈارون جو اس کی جو آرجن آف سپیشیز وغیرہ ہے.
تو یمن ترین پہ اور ابتدائی طور تھوڑا اخ مکالمہ اونمت اکس پروفیسرس ہسا آو پرسن کہ جب وہ کہتا تھا کہ کوئی گاڈ نہیں ہے کوئی کریٹر یا ڈیزائنر جو نا آرگومنٹ ہے ڈیزائن آرگومنٹ تو یل تمس ون آو تم نہ یہ پانے سورے تمس یل وونک دپک انسان سن یہ اندر بایولوجی یہ کس طرح وجود میں ہے یہ کس طرح ہے تو اس نے کہا اٹ از اے بلائنڈ انٹرپلے آف کیمیکل اس طرح کے کچھ الفاظ ہے ٹھیک تو اس نے کہا جب یہ آپ کہتے کہ یہ بلائنڈ انٹرپلے آف کیمیکل ریئیکشنز ہے تو یہ مانتے یہ بلائنڈ انٹرپلے یہ ہمیشہ میننگ فل کیوں ہوتا ہے وہ آپ ابتدا میں وہ مکالمہ پڑھیں گے بلکہ اس کتاب کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ 28 برسوں تک 58 ورین چھن یہ کتاب آمت اس یمن دیہا یہ لینگویج میں جواب سو چمس وحید الدین خان کتاب گاڈ ارائزز اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا اس کا نام ہے مذہب اور جدید چیلنج اس نام سے وہ آگے ہے وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں تک گۄڈٕ مکالمہ أکِس بایولوجسٹ سۭتۍ کران کِنہٕ سُہ اوس جینیٹکس کا کوئی تھا پروفیسر تو وہاں پہ اس کے رد میں وہ پھر یہی کہتا ہے کہ تُہۍ چھِو وَنان یہ ہسا چھُ أنٛدرٕ بلائنڈ انٹرپلے آف کیمیکل ریئیکشنز پھر آپ بتائیے میننگ فل کیوں ہوتی ہے یہ کتہِ چھِ انسانس پتہ بتہٕ میوٚنٛڈ ییٚلہِ انسانن کھیوٚو یہ کپٲرۍ چھُ نیُن اتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ہضم کرُن یا شہد چھُ نیُن یہ کمہِ چیٖز چھُ ییٚلہِ بلائنڈ انٹرپلے اوس یہ گژھِ نہ گژھُن تیٚلہِ اتھ گژھِ امبیلنس گژھٕنۍ مگر یہ بیلنس میں کون اس کو قائم رکھتا ہے سُہ چھُ گۄڈنیٚتھٕے ابتداہس منٛزٕے مقدمہس منٛز کوٚرمُت تہٕ پتہٕ چھُ ہُمن ترٛٮ۪ن شخصیتن متعلق اور جو پھر باقی جو ان کے اعتراضات ہیں اس پہ جواب دیا ہے اسی طرح سے ایک کتاب ہے ریسپانس ٹو ایتھیزم یہ چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز اصل کتاب کینٛہہ یِم چھِ کینٛہہ آرٹیکلز کٔرمٕتۍ جمع آسٹریلین چھِ اَسہِ یِوان اکھ لائبریری تو یہ ساری کتابیں الحمدللہ اگر کسی کو چاہے میں ساری کتابیں دے سکتا ہوں تمو چھِ آسٹریلین لائبریری والوں کٔرمٕتۍ تِم آرٹیکلز جمع ریسپانس ٹو ایتھیزم اور پھر وہ شائع بھی کیے ہیں انہوں نے اسی طرح سے ڈائلاگ وتھ این ایتھسٹ ڈاکٹر مانیہ الحازمی کے جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ أکِس ایتھسٹس سۭتۍ گوٚو مکالم یعنی ایتھسٹس ذہنس میں سوالات آسان وغیرہ اور اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے تو وہ ہے ڈائلاگ وتھ این ایتھسٹ یہ چھ لۄکٕٹ کتاب حظ اور اسی طرح سے ایولیوشن ڈیسیٹ اگر آپ یہ پڑھیں گے حالانکہ أمِس یہ اعزاز ہے أمِس یہ اپنا پین نیم ہارون یحییٰ لکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اصل میں ٹرکی کے ہے لیکن أمِس چھِ اکھ چیٖز کوٚرمُت یۄس تِہنٛز کتاب چھےٚ نا لاسٹُک چیپٹر تھوٚمُت چارلس ڈارونس ردس منٛز مگر اکھ کتابٕے لیکھِ أمۍ ایولیوشن ڈیسیٹ یعنی جسے ہمیں دھوکہ دیا گیا ایولیوشن سے اس پہ رد ہے ایک کتاب ہارون یحییٰ کی یہ بڑی اچھی کتاب ہے اردوس منٛز چھِ کینٛہہ کتاب اکھ کتاب چھِ الحاد ایک تعارف یہ چھُ دۄیو ترٛیٚیو مُصنِفو لیچھمٕژ اور جمع چھِ کٔرمٕژ محمد مبشر نذیرن ٹھیک یہ ہمسائے ملک پاکستان کا ہے اسی طرح سے مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک کتاب ہے فلسفے کے بنیادی مسائل قرآن حکیم کی روشنی میں اس نے فلسفے کے جو بنیادی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو سوالات ابھرتے ہیں نا جس طرح ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا کم طریقہ وون یمو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذات اڑیو وون دوٚپُکھ یہ ہسا چھُ واچ میکر گاڈ یعنی یِتھ پٲٹھۍ سُہ گرِ چھُ ابتدٲیی طور سُہ حٲج صٲبس نا گھر انان پتہٕ اوس سُہ تتھ سیٹ کران تہٕ پتہٕ اوس چلان یہ پانے تو کیا کہتے ہیں اس کو یہ چھُ اکھ آرگومنٹ ہے واچ میکر دوسرا وہ ہابز کا ہے یعنی سُہ پرائم موور کمہِ تام دِتُس دکا اسی طرح سے اڑیو وون میکنکس یعنی میکنیکل سُہ تصور یعنی یہ چھِ اکھ مشیٖنٕے یِہوٚے چھِ پکان پانے لاز آف نیچر چھِ پانے ڈٹرمائن کران اتھ چھُنہٕ کانٛہہ کریٹر ویٹر تو وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ملے گی اسی طرح سے وجود باری تعالیٰ حافظ محمد زبیر کی ہے مذہب اور سائنس کی روشنی میں انہوں نے لکھی ہے یہ اور اسی طرح سے فتنہ الحاد یہ اصل میں ایک اسائنمنٹ ہے ٹھیک تو قاری اسامہ سکندر کا ایک اسائنمنٹ ہے اس نے اس اسائنمنٹ میں الحاد کے متعلق بنیادی معلومات دی ہے اور اسی طرح سے ایک بڑی ضخیم کتاب ہے تقریباً 700 پیج پر تاریخ الحاد مغرب فیصل ریاض شاہد کی یہ تقریباً 700 پیج پہ ہے جو میں اکثر یہاں پہ لایا کرتا تھا تو بڑی کتاب مٹ تو یہ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور ایتھیزم کو ڈیبنک کے لیے یہ مجھے لگتا ہے کافی کتابیں تقریباً چھِ یِم سامان ایسی 18 کتاب عربک انگلش اردو اگر اکھ سٹوڈنٹ یِم 18 کتاب پرِ تو الحمدللہ پھر کوئی یعنی ایتھیزم کے متعلق اس کو کوئی مغالطہ جو یہ مغالطے اسلام کے متعلق یا جو کریٹر کے متعلق یا اپنے مقصدی تخلیق کے متعلق جو ڈالتے یا پلس یہ پر دروس ششنم الحمدللہ یہ نوٹ کیونکہ ابھی کتابی شکل میں بھی آ رہا ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوگی تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا انشاءاللہ مفید ہوگی تو اب ہم آئیں گے آخری دو جو ہمارے موضوعات ہیں ایک ہے سیکولرزم اب دوسرا ہے لبرلزم کیونکہ اس سیمسٹر میں ہم نے صرف 3 ٹاپکس کو کور کرنے ہیں ایتھیزم سیکولرزم اور لبرلزم پھر جو آئندہ سیمسٹر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم ماڈرنزم پوسٹ ماڈرنزم اور فیمنزم پہ زیادہ بات کریں گے ٹھیک اگر موقع ملے تو کمیونزم میٹیریلزم وغیرہ جو اس کے ساتھ ریلیٹ ہے ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے فی الحال ہم سیکولرزم پہ آ جائیں گے ازیک درس اور آئندہ درس 2 درس ہم سیکولرزم پہ دیں گے اور اسی طرح سے 2 درس ہم لبرلزم پہ دیں گے کوشش کریں گے جلدی کیونکہ میں صرف خلاصہ یہاں پہ بیان کروں گا یہ جو موضوع ہے نا سیکولرزم اس کو ہم تقریباً 6-7 عنوان کے تحت سمجھ سکتے ہیں
6-7, لیکن پھر میں نے ایڈ اس میں 1-2 عنوان خود سے بھی کیے آپ کی افادیت کے لیے. ایک ہم دیکھیں گے اس کی تاریخ کیا ہے, سیکولرزم اس کی جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے, آیا کہاں سے یہ تصور, اس کے پیچھے کون سا ذہن کار فرما ہے, اور دوسری بات اس کے اہداف کیا ہے, مقاصد. آخر سیکولرزم یہ جو سیکولر افراد ہے چاہتے کیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہے, اور تیسرا جو ہے نا اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں, سورسز, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے ان کا معاشی نظام, کیونکہ سیکولرزم یہ ایک تصور ہے, اس تصور کے یعنی جو پریکٹیکل اس کا جو وجود میں آئے گا نا عملی طور پر, وہ کوئی نظام آئے گا, معاشی نظام, اکنامیکل سسٹم, وہ کون سا نظام ہے. اور اسی طرح سے ہم بات کریں گے یہ سیکولرزم جب مسلم معاشرے میں آیا تو اس مسلم معاشرے میں اس کو فروغ کیسے ملا, ٹھیک, اور پھر کیا ہوا, اس کے نقصانات کیا ہوئے, اور جو یہ سیکولر افراد شبہات کچھ پھیلاتے ہیں نا دین کے متعلق, اور پھر سیکولر اپنے دلائل دیتے ہیں ہمیں سیکولر کیوں رہنا ہے, ان دلائل کا بھی ہم انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس کو اقدامات ہم دیکھیں گے, ان کے دلائل کیا ہے اور دلائل کا پوسٹ مارٹم, اور آخر پر ہم دیکھیں گے کہ سیکولرزم کو ہم محدود کس طرح کریں گے, اس کے روک تھام کے لیے اقدام, کم سے کم اپنی سوسائٹی کو بچائیں گے, اپنے آپ کو بچائیں گے ایٹ لیسٹ. تو پہلے ہم اس کی تعریف کی طرف آئیں گے, کیونکہ جب تک انسان کسی چیز کی معرفت حاصل نہیں کرتا, من لا یعرف الشر یوشک ان یقع فیہ, کیونکہ جب شر معلوم نہیں ہوگا تو توقع یہ ہے کہ پھر اللہ بچائے وہ شک میں خود مبتلا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی تعریف. سیکولرزم کو عربی میں العلمانیہ کہتے ہیں, انگلش میں سیکولرزم کہتے ہیں, اردو میں بھی تقریباً سیکولرزم ہی اب معروف ہے یہ ٹرم, لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں, العلمانیہ, ٹھیک. علمانیہ یا سیکولرزم کی تعریف اگر ہم عربی پیٹرن پہ جائیں گے, یعنی عربک میں اس کی جو لغوی تعریف ہے نا علماء نے کی ہے, کہتے ہیں کہ فضل الدین عن الدول والحیات, آپ دین کو ہے نا اس کو آپ اپنی جو زندگی ہے, سیاسی زندگی یا اجتماعی زندگی, اس سے علیحدہ کریں گے. کیا پتہ چلا, یعنی جو دین ہے نا یہ آپ اپنی اجتماعی زندگی اور حکومت سے الگ کریں گے. دین کا آپ کی اجتماعی زندگی میں سوشل لائف پہ, اور جو سیاسی زندگی آپ کی ہے یعنی حکومت لیول پہ, اس میں دین کا کوئی دخل انداز نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک. یہ مختصر تعریف ہے. اچھا, یہ کیونکہ یہ مغربی نظریہ ہے, اور جب مغرب کوئی ٹرم وضع کرتا ہے نا یا کوئی ٹرم لاتا ہے تو پھر ہم اس کو کنوٹ نہیں کریں گے کہ مشرق میں, کیونکہ یہاں مشرق میں سیکولرزم کی ایک تعریف ہے, لیکن مغرب میں اصل میں اس کی, کیونکہ روئی رہا اصلی مغرب ہے, تو وہاں کیا مراد لیا جاتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. پھر ہم نے اس کو یہاں کیوں اپلائی کیا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو اصل میں یہ جو ٹرم ہے نا, جب چرچ آپ کو معلوم ہے ہم نے پڑھا ڈارک ایج, اچھا ایم برونٹ پورمدن, جو مغرب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ڈارک ایج میں تھے, اس نے عیسائی تمن, کیونکہ جو پیپل سپریمیسی ان کے یہاں تھی, پوپس کا وہ, چرچز کا وہ, یا کیتھولکس جو ڈومینیٹ تھے وہاں پہ, پھر ایک تصادم ہوا آپ کو معلوم ہے, یعنی سائنس اور ریلیجن کے درمیان ایک کنفلکٹ ہوا, یعنی ہم کہیں گے چرچ اور جو ان کے مفکرین تھے ان کے درمیان کیا ہوا, ایک کشمکش جاری ہو گئی. یہ اسی کشمکش کا نتیجہ ہے, اسی کشمکش کا نتیجہ ہے. اور پھر سیاست میں اس نظریے کو جو صحرا پہنایا گیا, کس نے اس کو پالیٹکس میں لایا, کہتے ہیں کہ وہ تھے چارلس بارڈ لاف. یہ 1817 میں برمنگم میں یعنی پیدا ہوئے, اور کہتے ہیں کہ اور دوسرا ایک شخص ہے جس کا نام تھا جارج جیکب ہولیاک, اس نے کیا کیا, اس کے سر جاتا ہے. ان دونوں نے اس ٹرم کو, سیکولرزم کو کس میں لاگو کیا, پالیٹکس میں, سیاست میں لاگو کیا. اور مختصراً آپ یاد رکھیں گے یہ جو اصطلاح ہے نا سیکولرزم, یہ اصل میں مذہب کے خلاف احتجاج ہے. یہ کیا مذہب کے خلاف پروٹیسٹ, کیونکہ کشمکش وہاں تھی اور وہ مذہب بیزار پھر بن گئے اس کے آگے, تو یہ اصل میں ان کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا, تو یہ ٹرم وضع تبھی ہوئی. اور اب ہم دیکھتے ہیں سوشل سائنسز میں, کیونکہ آپ یہ سوشل سائنس کی ایک آپ کو معلوم ہے اس میں تو یہ ٹرم وضع کی گئی, اس میں کوئی ایک متعین, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مختلف فلاسفرز نے, مختلف سائنٹسٹ نے, سوشل سائنٹسٹ نے اس کی اپنی اپنی تعریف کی ہے. اس کی تعریف پہ کوئی اتفاق نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا ایتھیزم پہ, اس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہے. مختلف ملکوں نے اور مختلف زبانوں میں الگ الگ انداز سے اس کو متعارف کرایا اور اپنے معنی اور مفہوم اور انتباہ نے اپلائی کیا اپنے اعتبار سے. لیکن یہاں پہ ہم کچھ ایسی تعریفات جو تقریباً میجارٹی جو لوگ ہیں نا انہوں نے اس طرح کی تعریفیں کی ہے, ٹھیک. ایک تعریف جو ویبسٹرز 3rd انٹرنیشنل ڈکشنری نے کی ہے, اس نے کہا کہ سیکولرزم کس کو ہم کہیں گے, ان الفاظ میں تعریف کی ہے
کہتے ہیں کہ سیکولرزم ایز اے ویو آف لائف, یہ زندگی کا ایک ایسا نظریہ ہے, تصور ہے آپ اینی پرٹیکولر میٹر بیسڈ آن دا پریمیسز, جو اس پر مبنی ہے دیٹ ریلیجن اینڈ ریلیجس کنسیڈریشن شوڈ بی اگنورڈ. جو مذہبی تعلیمات ہے یا مذہب ہے نا, اس کو پہلے دفعہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اگنور کریں. نکار چھِ یِم کران کہ اگنور چھِ یِوان, یعنی یہ ترٛٲوُن پازس پٮ۪ٹھ, یہ تھٲوُن سائلنٹ موڈس پٮ۪ٹھ, آر پرپزلی ایکسکلوڈڈ, یا اس کو نکال ہی دو. اور ایز اے سسٹم آف ایتھکس بیسڈ اپان اے ڈاکٹرائن دیٹ ethical standards and conduct should be determined exclusively without reference to religion. کہ آپ جب کہتے ہیں نا اخلاق, کیونکہ جان لاک نے کیا کہا تھا, جان لاک نے کہا تھا کہ ملحد اخلاق والا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اخلاق کون دیتا ہے, مذہب دیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کوڈ آف ایتھکس بنائے, کوڈ آف کنڈکٹ بنائے, ایسے اخلاقیات بنائے لوگوں کے لیے, لیکن ان کے پیچھے کوئی مذہب کی ریفرنس, یعنی مذہب سے دور آپ خود وضع کریں کہ کیا لوگوں کے لیے کون سی اسٹینڈرڈ آف ایتھکس ہونی چاہیے. طرف فکر, یعنی آپ سارا ان کا نظریہ اپنا ہے, مذہب سے ہم کوئی ریفرنس نہیں لیں گے, نہ اخلاقیات میں اور نہ ہی سماجی زندگی میں اور نہ ہی سیاسی زندگی میں. ٹھیک, تو وہی کہتے ہیں کہ یعنی سیکولرزم کسی خاص معاملے میں اس عقیدہ پر قائم ایک نظریہ حیات ہے جس میں مذہب اور مذہبی تصورات کو نظر انداز کیا جائے, یا جان بوجھ کر الگ رکھنا چاہیے, یا اخلاق ایک ایسا نظریہ ہے جس کے تحت اخلاقی معیارات اور کیا کہتے ہیں ضابطے بالکل یا جو ہے نا مذہب کے حوالے کے بغیر طے ہونی چاہیے. کینسل سے آئے پین یہ پروف ریڈنگ میں ایڈیس. ٹھیک ہے, یہ پہلی جو تعریف ہے نا ویبسٹرز تھرڈ انٹرنیشنل ڈکشنری نے کی ہے, یعنی بالفاظی دیگر مانو کہ یہ متھو مذہب سائلنٹ موڈس پہ, کہ آپ جو ایتھکس لوگوں کے لیے, مورالٹی لوگوں کے لیے, یا کوئی نظریہ حیات جو لوگوں کے لیے, اس کے پیچھے مذہب کی کوئی ریفرنس نہیں ہونی چاہیے, مذہب سے الگ ہونا چاہیے. دوسری دا کمپیکٹ ایڈیشن آف آکسفورڈ انگلش ڈکشنری, وہ اس کی تعریف یوں کرتا ہے دا ڈاکٹرائن, ایسا عقیدہ, ایسا نظریہ دیٹ مورالٹی شوڈ بی بیسڈ سولی آن ریگارڈ ٹو دا ویل بینگ آف مین کائنڈ. اخلاق ہوتی یم سۭتۍ اَسہِ انسانیتس فائدہ واتہِ, اور ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہیومن بینگ, اور اس کی بنیاد پر ہیومنزم, اس پر نے ہیومنزم, لیکن تھوڑا ہم نے وہ اشارہ کیا ہیومنزم سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے, مذہب نشن علیحدہ, یہ ہیومن ہی کنسیڈر. اور ہیومن بینگ جب یہ کہتے ہیں نا تو یہ مراد یہ نہیں ہے کہ انسان, یہ مراد ہوتا ہے جو اپنا گاڈ خود ہے, جو اپنا کریٹر خود ہے, اس پنہ خطر قانون پانے وضع کرے. تو کہتے ہیں کہ دا ڈاکٹرائن ایسا عقیدہ دیٹ مورالٹی شوڈ بی بیسڈ سولی آن ریگارڈ ٹو دا ویل بینگ آف مین کائنڈ. یم تہ اخلاقیات آسان تم کت ارد گرد آسان انسان سندس ویل بینگس خاطر, اہندِ بہتری خاطر ان دا پریزنٹ لائف. یہ چھُنہٕ تھاوُن فیوچرس منٛز کینٛہہ پتہٕ چھُ جنت تہٕ جہنم, پتہٕ دِنَے ژےٚ ہُم وعدٕ, پتہٕ چھُ ہوٗر تہٕ ہُم حورُل عیٖن, یہ چھُ یتھ زندگی منٛز تھاوُن ٹو دا ایکسکلوجن آف آل کنسیڈریشن ڈرون فرام بِہاف ان گاڈ اور ان اے فیوچر سٹیٹ. مگر اتھ گژھِ نہٕ خۄداے سُنٛد پٔتۍ کِنۍ کانٛہہ ریفرنس آسٕنۍ, اے خدا صٲب دی پتہٕ ژےٚ یہ انعام, پتہٕ آسی ژےٚ یہ زندگی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مستقبل کی کسی حالت حیات کا کوئی تصور نہ ہو, صرف پریزنٹ لائف کو بہتر بنائے انسانیت کے لیے, مذہب کا کوئی ریفرنس نہیں ہو, کریٹر کا کوئی ریفرنس نہیں ہو. اس کو کیا کہتے ہیں, سیکولرزم. اچھا, انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نان سپریچول, مذہبی تعلیمات کیا ہوتی ہے, سپریچول, وہ وہاں پہ روحانیت ہوتی ہے. یہ پہلے یہ کہتے نہیں نان سپریچول کا اپوزٹ یعنی کیا ہے, اصل سپریچول کا اپوزٹ کیا ہے, یعنی پتہ کیا ہے میٹیریل, صرف گژھِ آسُن مادہ پرست, اور بنایا انہوں نے. سیکولرزم کے پیچھے یہی ذہن کار فرمایا نا کہ انسان زیادہ سے زیادہ کیا بننا چاہے, مادہ پرست. یہ گژھِ آسُن صرف یمن مادہ پرست. ہیونگ نو کنسرن وتھ ریلجس آر سپریچول میٹرز, اتھ چھُی نہٕ تعلق روحانیتس سۭتۍ, اتھ چھُی نہٕ تعلق اطمینانی قلب, اتھ چھُی نہٕ تعلق سکوٗن, اتھ چھُ تعلق اکوے چیٖز فٲیدٕ کِتھ پٲٹھۍ میلہِ. اینی تھنگ وچ از ڈسٹنکٹ اپوزڈ ٹو آر ناٹ کنیکٹڈ وتھ ریلجن, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ چیٖز یُس مذہبس خلاف آسہِ, مذہبس اپوزٹ آسہِ, یا مذہبس دوٗر آسہِ, یا مذہبی تھاونو سایلنٹ موڈس پٮ۪ٹھ, آر ایکلسٹیکل تھنگس ٹیمپورل ایز اپوزٹ ٹو سب. بیٚیہِ آیہِ ییٚتہِ دِنہٕ ٹیمپورل, پرمنٹ نا, تو چھُکھ وَنان پتہٕ مِلن ہُم چیٖز, پتہٕ مِلن ہُم چیٖز, نہیں, ہمیں پریزنٹ لائف کے لیے دیکھنا ہے, ہمیں اس زندگی کے لیے دیکھنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں. تو یہ کس کی تعریف ہے, یہ تعریف ہے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا. تو پھر میں نے کہا کہ یعنی مختصر یہ کہتے ہیں یہ ایسا غیر روحانی جس کا مذہب یا روحانیت سے کوئی تعلق نہ ہو, کوئی چیز جو مذہب یا آسمانی چیزوں سے الگ, مخالف
یا غیر متعلق ہو، دنیاوی چیز جو روحانی اور آسمانی چیزوں کی مخالف ہو. یعنی یہاں کوئی آپ کو سپرچل تصور، کوئی آسمانی تصور نہیں ہوگا. یعنی اب وہی ہے، پھر کریٹر ہے، پھر ملائکہ ہے، پھر وہ ہوگا. اس سے علیحدہ جو تصور ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیکولرزم. تو بطور خلاصہ جو میں نے یہاں لکھا ہے، کہا کہ مختصراً آپ یاد رکھیں سیکولرزم جو ہے نا، اس کی لغوی تعریف ہم کہیں گے دنیا داری. شارٹس میں ہو گئی دین داری. جو سیکولر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا دار ہوگا. اس کا سارا جو جنت ہے نا، پیراڈائز اس کی ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ دنیا ہے. اور اصطلاحاً ہم کہہ سکتے ہیں دین کو، اور یہ بڑی اہم تعریف ہے اب، یعنی یہ خلاصہ ہے، دین کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی سے علیحدہ کرنا. یعنی ریلیجن اب آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، انڈیویجول سطح پہ ہے. آپ سوشل لائف میں، آپ پولیٹیکل لائف میں مذہب کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی. شارٹس میں چاہیے آپ مذہب کو لیں. اور آج اب دیکھتے ہیں جب آپ کسی یعنی ادارے میں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں مذہب کو پانس. یہاں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا. یہاں آپ بینگ اے ہیومن کائنڈ، بینگ اے مین، یا انسان نے جو قوانین بنائے اس بنیاد پر آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. مختصراً تو یاد اکنامکس یعنی اقتصادی نظام بنائے کانٛہہ ملک، سیاسی نظام بنائے کانٛہہ ملک، یا جو سمٲجی لائف پبلک افیئرز چھِ آسان اتھ منٛز دیٖنس نہٕ مداخلت دِنۍ کرنہٕ، دین تھاوُن کیا علیحدہ. یہ سیکولرزم ہے. کہتے ہیں کہ اوپر جو تعریفات ذکر کی گئی ان تمام مفاہیم اور وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے سیکولرزم میں عارضی دنیاوی زندگی، بالخصوص اجتماعی اور سیاسی زندگی کے مادی نقطہ نظر پر زور ہے. یعنی میٹیریلسٹک ویو جو پچھلے تقریباً 250 سال سے مغرب نے یہاں لائی ہے نا، ایک ہی تصور ہے اس کا، میٹیریلسٹ. میں کس طرح سے دنیا میں یعنی امیر بنوں، سہولت والی زندگی گزاروں، لکشریس لائف، چاہے اس کی بنیاد پر مجھے لاکھوں لوگوں کا بے دریغ قتل بھی کرنا پڑے. کیونکہ آگے میں بتاؤں گا بیان کس کے نتائج کیا 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 گیا. ہمیں یہ تانا دیتے تھے نا اس نہیں ہے مذہب سارے نعوذ باللہ برائن ہند جڑ، کیازِ مذہب کس ناو پر گئی لڑائی، پتہ مارک لکھ بے گناہ مارک. اب میں آپ کو سیکولرزم کا وہ چہرہ دکھاؤں گا مختلف ممالک میں کتنے لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئی صرف سیکولرزم کو لاگو کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیں گے ان کا جو جیسے علامہ ایک جگہ کہتے ہیں نا، اندرون چنگیز سے تاریخ تر. بظاہر یہ نعرہ جو دیتے ہیں نا، یہ بڑا خوش نما نعرہ، لیکن اندرون جو ان کا ہوتا ہے جس طرح چنگیز جو نے کیا نا وہ قتل و غارت بربریت، اس سے بھی تاریخ تر ہے ان کا اندرون. آگے ہم وہ بتائیں گے. اگرچہ یہ نظریہ چرچ کے غیر حکیمانہ، حالانکہ یہ اصل میں نظریہ جو اٹھا تھا نا بنیادی طور پر جو چرچز کی آپ کو معلوم ہے وہ کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ کا مسئلہ تھا، یا تم سائنسدانوں سۭتۍ گلیلیوس سۭتۍ گوٚو یا باقین سائنٹسٹن سۭتۍ گوٚو، تم کھرِکھ پھانسہِ وغیرہ، تمن پے معافی نامہ ہیوٚن یا باقی چیز. یہ اصل چرچس یا زن پوپ تمہِ وِزِ تہذ غیر جس کو ہم کہیں گے حکیمانہ، جو ان کی حکمت پہ مبنی نہیں تھی، یہ اس کے خلاف یعنی ایک رجحانات تھے، ایک رد عمل تھا. لیکن آگے جا کر اس نے ساری سیاسی زندگی اور اجتماعی زندگی میں یعنی سارے معاملات اسی پہ طے ہو گئے، ساری دنیا اس کے انڈر ہو گئی. چاہے انگلینڈ ہے، چاہے فرانس ہے، چاہے جرمنی ہے، چاہے امریکہ ہے، یا دیگر جتنے بھی مغربی ممالک ہیں نا، جہاں یہ نظریہ تیزی سے ابھرا اس نے سماج اور سیاست پر اثر ضرور ڈالا. کیونکہ آج جو آپ دیکھیں نا ڈیموکریسی کس کی آف شوٹ ہے؟ جمہوریت کا آف شوٹ سیکولرزم کی، یہ اسی کی آف شوٹ ہے. یہ اس مونارکی سسٹم کے خلاف ہے جو ایک شخص ہوتا تھا بادشاہ وغیرہ، اس بنیاد پر وہ جبر استبداد کرتا تھا، اس کے خلاف ہے. لیکن آگے بتائیں گے یہ آپ اس مونارکیکل سسٹم سے بھی خطرناک ہے، یہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. ہم شمالہ دبایا سو بادشاہی نظام سو ظلم پر مبنی، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی بیچاروں کو دھوکہ لگا. انہوں نے سمجھا، انہوں نے کہا کہ صرف آپ کوئی تصور سے خلافت ہی ہوتا. اسلام میں کوئی طریقے کا یعنی نظامی جو حکومت ہے نا، سسٹم آف گورنمنٹ ہے نا، کوئی طریقہ کار نہیں. خلافت بھی ہے، ملوکیت بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، لیکن اسلامی اصولوں پہ ہونی چاہیے. باقی آپ کوئی بھی سسٹم آپ اپنے حالات میں، اپنے واقعات میں جو آپ کو لگے، اگر جمہوریت سے ہی آپ کو لگے، خلافت سے آپ کو لگے، یا کیا کہتے ہیں کہ ملوکیت بادشاہ سے آپ کو لگے، لیکن اسلامی اصولوں پہ مبنی ہو. اور میں اس پتم خطبہ ات پہ یہ جمعہ نا کہ یہ برونٹھ جمعہ اس میں کہ ایک شخص سے پوچھا گیا آپ بتائیں کہ یہ ڈیموکریسی نظام کی پڑھ بن اسلامک ڈیموکریسی جس کو ہم حقیقتاً کہتے ہیں اسلامی ڈیموکریسی. تو اس نے کہا 3 چیزیں کریں. اگر آپ 3 چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں نا، پھر یہ ڈیموکریسی وہ والا کفر یا وہ تصور نہیں رہے گا جس کو علماء نے یا دیگر لوگوں نے اس کی نکیر کی ہے. یا آج ہم دیکھتے ہیں اس کی ظلم جبر جو اس بنیاد پر ہوتا ہے. صاحب کا وقت مز اخ نفر کران ظلم، اخ بادشاہ کران ظلم، آج پورا کیبنٹ آسان اور تمن آسان کانٛہہ ہیڈ رولنگ پارٹی ہُنٛد،
جو CM ہوگا PM ہوگا وہ ساروں کو یرغمال کر کے 2/3 میجارٹی ہوں دھوکہ دِتھ یہ اجتماعی طور پر اب ظلم کرتے. فرق چیز ہی افراد بدلے, افراد اضافہ گو. اب یہ اسلامی سسٹم کس طرح بنے گا؟ آپ 3 چیزیں کریں. نمبر 1 جو ڈیموکریسی میں ہے نا ساورنٹی بلانگس ٹو پیپل, آپ اس کو کریں ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. مطلق العنان کس گژھِ آسُن, حقیقی اتھارٹی کٔمِس گژھِ آسٕنۍ, سۄ چھُ اللہ تعالیٰ ہس. اسلامی نظامس منٛز کٔمِس چھُ؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد قانوٗن. تہٕ یِمن منٛز کیٛاہ چھُ؟ اَسہِ چھِ دَپان پیٖپٕل ہے سورُے ہسا چھُ, یہِ چھُ لُکھ 5 ؤرین پٮ۪ٹھ کران. تِمن تہِ چھَنہٕ بِچارٮ۪ن پتہ, تِمو ترٛوو 1 لٹہِ ووٹ, پتہٕ چھَنہٕ تِمن 5 ؤرین پتہ. 5 ؤرین چھِ پتہٕ آسان یِہِنٛدِ مُصیٖبت اَسہِ جیلٕے, یِم اَسہِ 5 ؤرین یِم چھِ ییٚتہِ تھاوان. اور دوسری بات کیا کریں گے آپ, نو لیجسلیشن, کوئی بھی ایسا قانون وچ از کنٹراسٹ اور اگینسٹ ٹو اسلامک رولز, ایسا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے. یعنی شریعتس خلاف گژھِ نہٕ کانٛہہ قانون بنُن. کینٛہہ قانون چھُ تتھ منٛز چھُ شریعت مثال کے طور پر مسالے مرسلہ ہے, جیسے ٹریفک قوانین ہے, یہ چھُ بناوان سانہِ بہتری خٲطرٕ, اتھ منٛز چھنہٕ اَسہِ پرابلم, اَسہِ منٛز چھِ لڑٲے اتھ منٛز کہیٖنۍ, چاہے جمہوریت میں بھی ہو. لیکن تم قانون یِم کتاب و سنتس خلاف, جیسے انہوں نے پچھلی مرتبہ ٹرپل طلاق پہ ہے نا مسئلے ہو گئے, یا اسی طرح سے یہ کیا کہتے ہیں اس کو اب یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کتاب و سنت کے خلاف ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قانون کی جو اتھارٹی ہے نا, جو حکم ہے نا, وہ کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے. اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے, جو بھی قانون بنائے گا نا پھر لوگوں کے لیے, یعنی قرآن و سنتس تابع, یہ اہل و حل والعقد ہونی چاہیے. یعنی کہ یس پہ یہ دیتمت جاہلس تہ سوئی ووٹ تو عالمس تہ سوئی ووٹ, یہ کیا کر انتخاب. یہ اہل الحل والعقد یم آسن, یمن معرفت یمن چیزن ہز آسہِ تمے ہیکن کانٛہہ یعنی مشور دِتھ, اور تتھ مشورس منٛز کانٛہہ قونوٗن پاس. ییٚتہِ کُس چھُ کران, ییٚتہِ چھُ 2/3 میجارٹی, ہسا گٔیے ہسا 3 حصہٕ چھِ, 3 منٛز چھِ 2 حصہٕ دپان شراب تھاوون حلال, کٔرِو سا یہِ, بنٲیِو سا یہِ قانوٗن. سگریٹ تراوون یلہٕ, بنٲیِو سا یہِ قانوٗن. ہُہ کرو بدکٲری کرو, پرسٹیوشن سینٹر تراوو یلہٕ, کٔرِو. کیٛازِ چھِ 2 بٹہ 3 چھِ ونان, اتہِ چھِنہٕ 2 بٹہ. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ماینارٹی ٲسِتھ, اقلیت ٲسِتھ, یہ چھِ حقس, کیونکہ یہاں معیار کیا ہے, ما وافق دلیل, ما وافق الحق. یہ حقس قریب آسہِ سُے چھُ ییٚتہِ معاملہٕ. ییٚتہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ, ییٚتہِ چھُنہٕ اقلیت تہٕ اکثریت. اور قرآن چھُ اکثر جاین پٮ۪ٹھ ونان اکثریت کیٛاہ چھِ آمُت. بلکہ سیدنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سیدنا ابو بکر تو عمرس متعلق رضی اللہ عنہما, اگر تُہۍ زٕ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ اتفاق کٔرِو نا, بہٕ کرنہٕ تتھ مخالفت, صرف 2. اسلام میں کچھ ایسے بھی مشورے, جیسے سلمان فارسی کا, میں تتھ خطبس میں ساری دِژمٕژ مثال. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ جب غزوہ احزاب ہوا, اللہ کے رسول اللہ کی چاہت تھی باہر لڑیں گے, لیکن سیدنا سلمان نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں وہاں پہ, پتہٕ کھوٚنُکھ چاہ أہنٛدِس مشورس پٮ۪ٹھ, أکِس صحابی سٕنٛدِس مشورس پٮ۪ٹھ. تو ییٚتہِ چھُنہٕ اقلیت اکثریت, ییٚتہِ چھُ آسان حق, یُس حقس قریب آسہِ اس کا مشورہ لیا جائے گا, اس کی رائے لی جائے گی. بیٚیہِ گژھن آسٕنۍ رائے دِنۍ وٲلۍ اہل حل والعقد, جٲہلس تہٕ عٲلمس برابر. تو معاملہ یہ ہے. بہرحال اس نے کیا کیا شارٹس منٛز کٔر أمۍ کٲم, وۄنۍ اگر ییٚتی لاگوٗ کٔرٕکھ نا مشرقس منٛز, ییٚتہِ بنے مذہب زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پرٛایویٹ لایفہِ, نجی زندگی منٛز چھِ, ژےٚ چھِ گرِ مذہب, یا أسۍ وَنو بال فاضل دیگر, یِمو کوٚر مذہب عبادت گاہن تام محدوٗد. وۄنۍ چھُنہٕ سُہ تہِ محدوٗد کینٛہہ, کیونکہ آپ دیکھتے RSS کی طرف سے یا جو رولنگ اس طرح گورنمنٹ ہے BJP وغیرہ, یہ دن بہ دن آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کو منہدم کر رہے ہیں, کس نام پہ, اس نام پہ, اس نام پہ, تو اور کہتے ہیں کہ وہ ہے, یہ ہے وغیرہ. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ لاؤڈ اسپیکرز پہ پابندی لگائے, اذان بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ سیودھے ریلیجس ایکسٹریمزم, سیودھے یہ طرح فکر. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ آپ جو انسان کا مذہب ہے نا, یہ صرف معبود خانوں, یہ عبادت گاہ ہے نا, وہاں تک محدود کر دیا گیا. بلکہ گژھان تہِ چھُ, کیونکہ میں آگے اس میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دوں گا. سیکولر جو لبرل طبقہ ہے نا, جب آپ اس سے کوئی بات کریں گے نا یہاں پہ, تم چھِ وَنان تُہۍ چھُو فیس بُکس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ واریاہ نِتھ, تُہۍ کَتھ سٲرسٕے منٛز وَنان دیٖن گژھِ, تُہۍ چھِو وَنان یَتھ منٛز تہِ دیٖن, آ مےٚ سُہ سمجھ, ہُتھ منٛز تہِ دیٖن, یِتھَے یہِ کَتہِ, اَتھ نہٕ چھُنہٕ دیٖنَس سۭتۍ تعلق, دیٖن گوٚو الگ, سُہ گوٚو مٔشیٖدن منٛز, سُہ گوٚو جیسے شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کہتی تھی. شعیب علیہ السلام ییٚلہِ تِمن وَنان اوس, ہے ڈنڈی مت ترٲیِو, یعنی آپ دھوکہ نہ دے لوگوں کو, چھوٚن مہٕ تُلِو, جو نا وہ کرتے تھے وہ بازار میں جو ڈنڈیا ہوتی ہے. تو جب شعیب علیہ السلام یہ ان کو کہتے تھے, تو وہ قوم واپس میں کیا کہتی تھی, چون نماز چھِ یی وَنان, دَپان چھِ تُہۍ مہٕ کٔرِو یَتھ بازرَس منٛز یہِ مِلاوٹ وِلاوٹ, یہِ چھوٚن ووٚن مہٕ تُلِو, تیٚلہِ گٔے یہِ نٮ۪ماز ژےٚ. یعنی تِم ٲسۍ دَپان نٮ۪ماز پَرہاو, مگر نٮ۪مازِ ہُنٛد اثر گژھِ نہٕ مارکیٹَس منٛز آسُن, عبادتن ہُنٛد اثر گژھِ نہٕ اِنسانَس باقٕے پبلِک لایفہِ منٛز آسُن, یہِ تھٲیِو عبادت. یِتھ پٲٹھۍ آز اکثر مُسلمانن ہُنٛد معاملہٕ چھُ, مٔشیٖد منٛز آسہِ 5 وقت نٮ۪مٲز, مگر جب اس کی پھر باقی زندگی دیکھیں گے نا, تَتہِ چھُنہٕ اِسلامُک کانٛہہ. جیسے بہت سارے جو لبرلز ہوتے ہیں نا, تم سے یہ ونان جو سیکولرز یا لبرل, تم دپان دین کو زیادہ کھۄتہٕ زیادٕ
مشید تام یہ گو اتنی بے عبادت کی ریچولز یہ پہ باقی دیگر مذاہب تمن آسان پن تہوار وغیرہ تم مناؤن اوتو تام گو مذہب دار. جیسے پچھلی مرتبہ جو کنورجن کا مسئلہ ہوا, جو پرنی ہے, آپ کو معلوم ہے پرنی کون ہے؟ تم بدلو نا تمس وونک پتہ دپن تمس باسیو نہ کینٛہہ تمہِ دۄہ دوٚپُن ییٚتہِ اوسُس بہٕ باے نیم مُسلمانٕے بہٕ اوسُس باقٕے تِمے کامہِ کران یِم کرنٕچ مغربی جو اس کی فکر تھی مےٚ پیوٚو صرف ناوٕے یوت بدلاوُن مےٚ چھُ وۄنۍ پُرنٕے ناو باقٕے کیٛاہ چھُ یعنی تٔمِس باسیو نہٕ ایٖمانس کانٛہہ ویلیوٗوٕے ایمان چھی کیوں کیونکہ وہ مسلمان ہو کر بھی اس ایمان سے محروم تھی تب صرف بائی نیم ہو سا مسلمان. اب جب نیم اس کو صرف اتنا لگا کنورز ہو کے اس کو اتنا لگا کہ بابا نے اس میں پرنی باقی گئی میں چینج اس سے کیا فرق پڑے گا. سیکولر یہی کہتے ہیں, لبرلز یہی کہتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے نا کہتے ہیں یہ اعتدال پسند ہے. اگر کہاں ہے نا شراب متعلق کیا تھا یہ گو شدت پسند. اور دو پھر انہوں نے اسلام کے دو ورژن لائے, کہتا ہے ایک سافٹ ہے اور ایک ہارڈ ہے. سافٹ مینز گو یہ گو عام صوفی ووفی ٹائپ ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھان امس سۭتۍ چھنہٕ پرابلم. بیٚیہِ گوٚو فنڈامنٹل مسلم. فنڈامنٹل مسلم گوٚو سُہ یُس دپان چھُ اسلام ہسا چھُ پارلمنٹس منٛز تہِ اَنُن, اسلام ہسا چھُ بازرس منٛز تہِ اَنُن, اسلام ہسا چھُ اجتماعی زندگی منٛز تہِ اَنُن, اسلام ہسا چھُ اکھ اقتصٲدی نظام معاشی نظام دِوان, اسلام ہسا چھُ سمٲجی نظام دِوان سیاسی نظام دِوان. اب جب ان سے یہ بات کرتا ہے نا کہتے کہ یہ فنڈامنٹل ہے, یہ گوٚو نہٕ اعتدال پسند. اعتدال پسند گوٚو یِمن چھُ یہِ گژھِ مانُن أسۍ ٹی سون ٹھیٖک عبادتن تام یِتھ پٲٹھۍ بُت چھِ کران عبادت, بٹ چھِ کران عبادت, کرسچن چھِ کران, بس محبت خانن تام اس کے باہر نہیں ہونا چاہیے. یعنی پتہ ریش تھایہِ پتہٕ یزار تھوٚد پتہٕ لگہِ سٲنۍ بچی برقعہٕ یہ گئی فنڈامنٹلزم. ٹھیک چھُ یہ پٔرِو نماز پٔرِو. اچھا میں آپ کو اپنی ایک شاید اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہوگا شاید آپ کو, ییٚلہِ بہٕ اوسُس یونیورسٹی منٛز جو ہماری HOD تھی نا بینگ مسلم, میں چھُ وٕچھمُت سۄ ٲس نہٕ نماز تراوان کیونکہ کبھی کبھار ہمیں کیبن میں جانا ہوتا تھا اس کے. میں چھُ وٕچھمُت سۄ اکثر نماز پران مگر نماز ٲس سۄ پران سلیکشن منٛز. یعنی تصور تٔمِس گریلوٗ تصور کیٛاہ بینگ ریلجس فیملی سے ہوگی نا, سۄ ٲس نماز پران مگر پران کتھ منٛز ٲس پران ٲس سلیکسس منٛز. یعنی سیکولر یہی چاہتے ہیں, لبرلز یہی چاہتے ہیں کہ ژےٚ گژھی آسُن سُہ کلچر مذہب لباس یہ گژھِ آسُن سُے مغربی, البتہ عبادتن تام چھُکھ ژٕ مذہبی, ژٕ چھُکھ مذہب دار صرف مشید تام, مشید نیبر گژھِ نہٕ آسُن, یہ مسئلہ ہے. بہرحال اب اس کی تاریخ جو ہے نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, آخر یہ سیکولرزم یہ جو اصطلاح ہے یہ کیسے وجود میں آئی, ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے. تو یاد رکھیں اس کی جو تاریخ ہے نا وہ ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے. اتائے وون اس کی چرچس منٛز یہِ زن چرچس تو بیٚیہِ ہُمن گوٚو نا پانہٕ ؤنۍ جو کشمکش اٹھی نا اس وقت اس دور میں جو ریزن کا استعمال کرتے تھے لاجک کا استعمال کرتے, اصل بنیادی جو ہے نا سیکولرزم کی کہاں سے چلا آ رہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ ایک جگہ وحید الدین خان نے بھی لکھا ہے, کیونکہ وحید الدین خان آپ کو معلوم ہے اس نے مولانا مودودی پہ رد کیا ہے کس بارے میں, جو اس کا پولیٹیکل اسلام کا تصور تھا. لیکن وحید الدین خان کو یوت ایکسٹریم تتھ منٛز أمۍ کوٚر سیاست منٛز کوٚڑ أمۍ اسلامٕے نیبر وۄنۍ. اگر آپ دیکھیں گے نا اس کی ایک اچھی کتاب ہے جو اس نے لکھی نا تعبیر کی غلطی, آپ نے پڑھی ہے وہ, سو اصل جو مولانا مودودی تھے نا اس نے جو یہ نظریہ پیش کیا کہ اصل ہسا چھِ اسلامی حکومت قائم کریں, جو اس کا بنیادی نظریہ تھا اس پہ, کیونکہ وحید الدین خان شعبۂ تصنیف میں 15 سال تک تھے جماعت اسلامی کے ساتھ, یہ اس بڑی وحدت. پتہ چھِ أمۍ لیکھمٕژ خطوٗط تہِ مولانا مودودی ژےٚ حظ گٔے تَتھ غلطی ژٕ حظ کوٚر تَتھ سورُے یہ. تو اس کے بعد اس نے اس کتاب کو شائع کیا تعبیر کی غلطی. تو اس نے اس میں کیا لکھا, کہا کہ مولانا مودودی ہسا کوٚر پُلٹِکل اسلام پیش. کیا کوٚرُن پُلٹِکل اسلام, یعنی أمۍ ہسا تھوٚو اُلٹہٕ اِنسان کھڑا, اِنسان گژھِ آسُن کھۄرو کِنۍ, أمۍ ہسا کٔرۍ کلہٕ أمِس کُکُن بۄن کُن زنٛگہٕ کُکُن کرنس أمۍ ہسا, مگر یوٗت گوٚو پتہٕ وحید الدین خان نیبر یعنی اتھ تنقیٖدس منٛز أمۍ کوٚڑ اسلام منٛز سیاستٕے نیبر, دوٚپُن اسلام چھُنہٕ سیاست سۭتۍ. اور اکثر وحید الدین خان ایک لفظ لاتا تھا یُس سُہ بایبل پٮ۪ٹھ چھُ انان سُہ چھُ ونان رینڈر سیزر انٹو سیزرز اینڈ گاڈ انٹو گاڈ. تُہۍ وٕچھزیو یہِ ٹرم تُہنٛز, یعنی کیسر کو اپنا حق دو خدا کو, یعنی مراد چھِ اَمہِ نِش یُس کیسر, کیونکہ جو چرچ ہوتے تھے نا وہاں جو بادشاہ ہوتا تھا بادشاہ اوس آسان لورِ دستار, حقیقی پاور کٔمِس ٲسۍ آسان چرچس, مگر اوس تقسیٖم اکھ, یہِ ہسا گوٚو بادشاہ یہِ ہسا گوٚو پوپ. تُہۍ کٔرِو سا کٲم مذہب تھٲیِو مذہبس تام, سیاست دِیِو کمن, یعنی کٲشِر پٲٹھۍ مذہبس منٛز مہ تھٲیِو سیاست تُہۍ دیگری. اور وہ اسی کی پوری زندگی آپ کتابہ پڑھے پوری زندگی منٛز چھِ تٔمۍ اکوے نظریہ پیش کوٚرمُت برونٛٹھ کُن, مُسلمانن منٛز چھُنہٕ سیاست ویاست بظاہر, مطلب آپ کو عجیب لگے گا. تُہۍ دٔپِو نہ حظ یہِ کیٛازِ یہِ چھُ واریاہن جایَن لیکھان سیاست منٛز یہ, لیکن جو اب ان کتابوں کو پڑھ کر, کیونکہ جتنی میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھی نا, خلاصہ یہی مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اسلامس منٛز چھنہٕ سیاست, أسۍ ہسا چھِ وٕنکٮ۪ن, بلکہ اس نے کہا ہے أسۍ چھِ مکی دورس منٛز روزان, مکی دورس منٛز نہ چھُ جہاد, مکی دورس منٛز نہ چھُ کُنہِ قٕسمُک, تیٚلہِ چھِنہ مکی دورس منٛز تِم تہِ چیٖز, بلکہ اس نے لکھا بھی ہے ہم مکی دور میں رہ رہے,
اچھا بالکل اچھا اگر اور کانٛہہ چپا ژھٕنہِ نا اور اس نے اسی تناظر میں لکھا تھا یتھ پٮ۪ٹھ سُہ شور ووت دوٚپُن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اُسوٕ چھُ پیغمبر صٲبُن اُسوٕ چھُنہٕ کامِل پیغمبر صٲبُن چھُ اُسوے حسنہ مگر اُسوٕ چھُ وٕنکیٚنس سانہِ خٲطرٕ سیدنا عیسیٰ کیازِ سیدنا عیسیٰ اوس دپان اگر کانٛہہ دٔچھنہِ گلہِ یتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو نا بٕتھِس پٮ۪ٹھ چپا تُہۍ کیٛاہ دٲرِو کھووُر اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یعنی تُہۍ دِیِو سورُے یِمنٕے دُنیا کٔرِو یِمنٕے حوالہٕ اَسہِ چھُنہٕ دُنیا اَسہِ چھُ ٲخرتس سۭتۍ معاملہٕ ٲخرتُک پہلوٗ چھُ تٔمِس منٛز غٲلب مگر تٔمۍ کوٚڑ اِسلامت اَمہِ تنقیٖد تیٚلہِ ایٚکسٹریٖم گوٚو نا تٔمۍ کوٚڑ اَمہِ منٛز سیاستٕے نٮ۪بر بیلنس تھٲو نہٕ تٔمۍ آپ جب اس کی کتابیں پڑھیں گے وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی ونُن چھُ مےٚ یہ چیز کہ کیونکہ پھر اس کو بھارت میں ایوارڈ بھی دیے اگر آپ دیکھیں گے نا تٔمِس توٚر ایوارڈ تہِ ییٚتہِ ادب بیٚیہِ چھِ تٔمۍ چھِ کتاب لکھی آئیڈیالوجی آف پیس وہ آئیڈیالوجی آف پیس نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان روزن نرِ ؤٹِتھ اور جہاں پہ بھی کوئی یہ ہوگا نا ہندو مسلمان چھِ نا گژھان پانہٕ ؤنۍ تصادم جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو یعنی یہ چھِ نا گژھان یِم مذہبی یِم گژھان پانہٕ ؤنۍ کشمکش ہاں اس کے ہاں رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں بالکل رائٹس یہ گژھان مذہب کس بنیاد پہ وہ سارا الزام مسلمانوں کو دیتے ہیں دپان چھِ مسلمانن خطا یہ چھُ مسلمانٕے ایکسٹریمزم کران یہ چھُ مسلمانٕے سُہ کھارِ نہٕ کٲنٛسے ہٕنٛدِس خطا اب اس کی کوئی کتاب لے کر اٹھے کہیں کتاب پہ بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ چھُ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس کھاران یا کٲنٛسہِ ہندو ایکسٹریمسٹس کھاران یہ چھُ سورُے کھاران کٔمِس چھِ توے چھُ سُہ چہیتا اسی لیے تو اس کو ایوارڈ بھی ملے کہا کہ یہ آئیڈیالوجی آف پیس اور آئیڈیالوجی آف پیس وہ نہیں ہے اس کی آئیڈیالوجی کا پیس خلاصہ یہ ہے مسلمان تھٲیِو نرِ وَرِ ؤٹِتھ دٔپِنۍ مےٚ چھُنہٕ سیاستس سۭتۍ کانٛہہ تعلقٕے یہ روزن مٔشیٖد منٛز آوُر یعنی یہی سیکولرزم کا تصور اگر بنیادی آپ دیکھیں گے یہ روزن خدا صٲبس سۭتۍ ٲخرتس سۭتۍ ذکر و فکرس سۭتۍ باقٕے دُنیا وُنیا کٔمن کٔرِنۍ حوالہٕ اگر کانٛہہ نِیَس ذٲتی دِیَس تھپھ زچہِ دِیَس تھپھ دَپٮ۪س یہِ تہِ گٔیی ژےٚ حالانکہِ تُہۍ وٕچھِو تمام علما گٔے ییٚمہِ ساتہٕ بابری مسجد ہُنٛد مسلہٕ گوٚو یا ییٚمہِ ساتہٕ قدسُک مسلہٕ گوٚو تمام علما گٔے اتھ خلاف انہوں نے مزاحمت کی نا واحد وحید الدین خان تھے سُہ دپان یہِ گٔے ایکسٹریمزم ادٕ نیوٗکھ وَلہٕ پتہٕ وٕچھو أسۍ اَسہِ چھِ یی ضوٚرتھ دُنہِچ ضوٚرتھ ہماری عبادت گاہوں کو لے رہے ہماری آئیڈینٹٹی کو کریش آگے میں بتاؤں گا سیکولرزم ذریعے یُس یِمن سانہِ سوسائٹی منٛز کوٚر نا سیکچولائزیشن آف سوسائٹی تو وہ کتنا خطرناک تصور ہے سُہ کمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ گوٚو وجہ یی ییٚلہِ نہٕ یورٕ مزاحمت گژھِ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے کیا یمن چھِ نا پتہ مسلمان چھِ تعداد منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پھر بھی یہ گستاخی بار بار کارٹون بنا کے یا نازیبہ الفاظ یم کیٛازِ بار کران گستاخی کہتے کہ یم گژھن مسلمان گژھن بار ییٚلہِ یمن بار اٹیک کرن نا یمن گژھِ سُہ جذبات پتہٕ ییٚلہِ نہٕ مزاحمت روزِ کِہیٖنۍ اَسہِ یی موقع پتہٕ ہم کچھ بھی اس میں کر سکتے ہیں جب تک مزاحمت ہوگی نا یہ تب تک نہیں کریں گے جب مزاحمت ختم ہوگی نا پتہٕ گٔے یمن ساری بات آزاد تو یہ سارا سیکولر تصور ہے لبرل تصور ہے اور امہِ خٲطرٕ وۄتھِ ماڈرن کیونکہ اگلے نوٹ میں انشاءاللہ ہم ماڈرنسٹس پہ بات کریں گے أسۍ وَنو تَتھ منٛز کینٛہہ ماڈرنسٹ یِمو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر کتاب سنت و تشریح غلط اس میں وحید الدین خان کا بھی ذکر کریں گے جاوید گاندھی کا ذکر کریں گے مرزا انجن علی کا ذکر کریں گے ہندوستان میں راشد شاہ ایک شخص ہے اس کا ذکر کریں گے عنایت اللہ اسد سبحانی ہے جماعت اسلامی سے وابستہ تھا اس نے بھی پھر انکاری حدیث کیا ان پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ چھُ آئندہ مادس منٛز تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس جو تاریخ ہے اس کی یہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے یہ وٕچھو أسۍ آئندہ ٹھیک چلے اتنا کافی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک